بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل جلال الدین کی قسط نمبر 6۔ ان حقائق کے پیش نظر سلطان جلال الدین نے جلد ہی تیز رفتاری سے جنوبی افغانستان کا رخ کیا۔ یہ وہی علاقہ تھا جو سلطان کو شہزادگی کے زمانے میں اپنے والد سے بطور جاگیر ملا۔ تاتاریوں سے مقابلے کے لیے اس سے زیادہ مناسب جگہ اب اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی سفر میں انہیں نشاپور اور مروا کی تباہی کی خبر ملی، جس کے بعد سلطان کو یقین ہو گیا تھا کہ جنوبی خراساں کے سوا اب کوئی اور سرزمین جہاد کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ دوران سفر خرما کے قریب خراساں سے راہ میں سلطان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، جنہوں نے اقدار ملنے کی بشارت دی اور ان سے یہ وعدہ بھی لیا کہ کسی مسلمان کا خون ان کے ہاتھوں سے نہیں بہنا چاہیے۔ مختلف محاذوں پر فوج روانہ کرنے کے بعد چنگیز خان اب خود بھی خطوط کی پر یلغار شروع کر چکا تھا۔ امام ترمذی کے باشندے لڑنے کے لیے تیار تھے۔ 11 روز کی لگاتار جنگ کے بعد آخرکار تاتاریوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ دریائے امور کے کنارے قلات نام کا ایک مشہور قلعہ تھا، جس کو شدید لڑائی کے بعد تاتاریوں نے فتح کر لیا تھا۔ قلعے اور شہر میں تاتاریوں نے جن لوگوں کو مناسب سمجھا کہ ان کو جبری مشقت کے لیے رکھا جائے تو ان کو قید کر لیا گیا اور باقیوں کو قتل عام کر کے خون کی ندیاں بہا دی گئیں۔ چند دن تو چنگیز خان اپنے وعدوں پر عمل کرتا رہا، مگر جب اسے سلطان جلال الدین کے جنوبی خراساں پہنچنے کی خبر ملی تو اس کو خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے اپنا وعدہ توڑ دیا اور بلخ کو مکمل طور پر لوٹا اور اس کے لوٹنے کے بعد تمام شہریوں کو قتل کر دیا۔ بلخ کے بعد تاتاریوں زوزن، اندخوائی اور فاریاب پر بغیر کسی مزاحمت کے قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ باشندوں کو جبری مشقت کے لیے بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ سلطان جلال الدین کو سنگ باری کی دھمکیاں دینے والے زوزنی اب تاتاریوں کی موت سے بھی بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ اس سے قبل چنگیز خان کو ایک لشکر تالقان کی طرف بھیج چکا تھا۔ تالقان کے سپاہی اس بات کو اچھی طرح سے جان چکے تھے، سمجھ چکے تھے کہ تاتاریوں پر بھروسہ کرنا خود کو فریب دینے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے لڑائی کے لیے ہر ممکن تیاری کر رکھی تھی۔ تالقان کا مرکزی قلعہ نصرت کو اپنی بلندی اور مضبوطی سے بے مثال تھا۔ یہاں کے مجاہدین نے اسلحہ اور خوراک کے ذخائر جمع کر لیے تھے، جو کہ کئی ماہ تک کافی تھے۔ چنگیز خان کا ایک اور لشکر، جو کہ بدخشاں کی فتح یابی کے بعد اب تالقان کے محاصرے کے لیے مصروف تھا، مگر ایک عرصہ گزر جانے کے بعد قلعہ نصرت کو فتح نہ کیا جا سکا۔ مجاہدین رات کو خفیہ راستوں پر سے باہر آتے اور تاتاریوں پر مختلف طریقوں اور خاصا جانی نقصان کرنے کے بعد اندھیرے میں واپس آ جاتے۔ بعض اوقات وہ دشمن کا اناج اور ذخائر بھی لوٹ لاتے اور مویشیوں کو بھی ہانک کر لے آتے۔ بلکہ اس مہم سے فارغ ہو کر چنگیز خان خود اس محاذ پر آ گیا تھا۔ اس کے آ جانے کے بعد قلعہ فتح کرنے کی بھی کوئی صورت جب نظر نہ آئی تو اس نے کچھ دنوں تک چغتائی، اوکتائی اور تولی خان کو بلا لیا، جو کہ بہت ساری بے شمار فوج کے ساتھ باپ کی مدد کو آن پہنچے تھے۔ جنگ اس طرح جاری رہی۔ شہر میں پتھروں اور تیروں کے ساتھ تبادلہ ہوتا رہا۔ اگرچہ دونوں طرف سے جانی نقصان ہوتا رہا، لیکن تاتاریوں کے نقصان اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے تھے۔ 7 ماہ سے زیادہ کا عرصہ اس طرح سے گزر گیا، لیکن مجاہدین کا حوصلہ اور عزم ویسا تازہ ہی رہا۔ ادھر سلطان جلال الدین کے جنوبی خراساں میں آنے کی اطلاع
نے چنگیز خان کو بہت زیادہ پریشان کر رکھا تھا۔ آخر چنگیز خان نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ لکڑیوں اور مٹیوں کا بڑا سا ایک ٹیلہ تیار کرو جس کے ذریعے دیوار پھلانگ دی جائے۔ تاتاریوں نے آس پاس کے تمام تر جنگل صاف کر دیے اور لکڑیوں سے اور مٹی کا ٹیلہ جو ہے وہ بنا دیا۔ اہل شہر اس موقع پر تاتاریوں کو چن چن کر اپنا نشانہ بناتے رہے، جہاں ایک تاتاری گرتا وہاں دو اور آ جاتے۔ اس طرح کرتے ہوئے منصوعی ٹیلہ شہر فیصل کو بلند کرنے لگا۔ اب اہل شہر کو یقین ہو چلا تھا کہ ان کی ہلاکت قریب ہے۔ ان میں سے کچھ لڑتے لڑتے ہی اور ان میں سے اکثر گھڑ سوار تھے جن کی تعداد 500 سے زیادہ تھی، وہ پہاڑوں کی طرف نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن حسب معمول تاتاریوں نے ویسا ہی کیا کہ کچھ باشندوں کو انہوں نے جبری مشقت کے لیے رکھ لیا، اپنی طرف قید کر لیا اور باقیوں کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔ نصرت کوہ کے بعد چنگیز خان کا اگلا حملہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔